سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے بات کر رہے تھے وہ ہے کانسٹیپیشن، جو انسان کو بہت ساری بیماریوں کے جو جڑ ہوتا ہے اور جس کو لوگ جو ہے نا بہت ہی لوگوں کو پریشان کن صورتحال میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بیماریاں اور موٹاپا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی علامات کیسے ہوتی ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کانسٹیپیشن کی، جو کہ بہت ہی ہمارے جیسے ممالک میں بہت ہی عام سی بیماری ہے اور لوگ جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عادت جو ہوتی ہے انسان کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک اگر کوئی انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، مثلا آفس میں ہو یا گھر میں ہو یا تیار ہو رہا ہے یا کوئی، تو وہ اپنے حالانکہ اس کو حاجت ہوتی ہے جانے کی، واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنا کام جو ہے نا مکمل کر لے اور اس کے بعد جو ہے جائے، تو اس کو اس وقت تک روکنے کی کوشش کرتا ہے جب تک کہ انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار نہ ہو جائے۔ رفتہ رفتہ یہ جو عادت ہے یہ ایک معمول کی عادت بن جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ریکٹم کی جو مسلز ہیں، جو کہ لچکدار عضلات ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں لچکدار، ان کی لچک جو ہے وہ اس عادت کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور حاجت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جو کہ قبض کی صورت میں انسان کو گھیر کر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی عام سی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کریں گے اور پھر یہ دیر آہستہ آہستہ یہ عادت بنتی چلی جائے گی، تو کتنے بڑا اس کی وجہ سے جو صورتحال ہو جاتی ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جو مسلز ہوتے ہیں چونکہ لچک دار ہوتے ہیں تو ان کی لچک آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر حاجت ایک ہی بار ہو رہی ہے اور اس کو دبا دیا جائے تو پھر دوبارہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ 7-8 گھنٹوں کے بعد ہی یہ حاجت ہو، کیونکہ جسم کا ایک سسٹم ہے، ایک اس کا نظام ہے۔ اگر آپ اس کو الٹی طرف لے کے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سسٹم کے تحت جو ہے نا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہی سگنل آپ کو موصول ہو تو تمام جو فاسد مادے ہیں ان کو جسم سے نکال دینے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے یہ شروع میں اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شروع میں اس کی تدارک کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایکسرسائز سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں تو یہ اس کا جو کانسٹیپیشن ہے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ بڑی آنت جو یعنی کہ کولن جو ہوتا ہے اس کی خشکی، اس کی ڈرائینس جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی کانسٹیپیشن کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ پانی زیادہ مقدار میں نہیں پیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہی عام سی ہمارے ہاں وہ ہے کہ اب کون جائے اور پانی پیے، اپنی پیاس کو روکتے رہتے ہیں۔ اس میں اسپیشلی جو ہے نا خواتین بہت ہی سستی کرتی ہیں پانی پینے میں، کہ وہ اتنی مصروف ہوتی ہیں اپنے کاموں میں کہ پانی کو بس پوچھ ڈال دیتی ہیں، تو اور کانسٹیپیشن کے مرض میں آہستہ آہستہ گرفتار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ کھانا کھایا تو اس کے دوران میں یا اس کے آخر میں چند گھونٹ پانی پی لیے اور پھر اس کے بعد کبھی بھی پانی نہیں پیتی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان چونکہ پانی سے بنا ہوا ہے اور اس کی حاجت بہت زیادہ ہے پانی کی، تو اگر آپ پانی نہیں پئیں گے تو یہ پرابلم جو ہے کانسٹیپیشن کا اور یہ گردوں کا جو بیماری ہیں یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو کم از کم اپنے جسم کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے 8 گلاس پانی تو آپ کو روزانہ دن میں پینا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ تھوڑا بہت پی لیں، 10 بھی پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ زیادہ ہی اچھا ہے۔ تو اور ہوتا یہ ہے کہ جب تک بہت زیادہ پیاس نہ لگے اور پیاس نہ ستائے تو خواتین اور مرد حضرات پانی نہیں پیتے۔
تو اس میں کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتا ہے کہ کولن کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کی تحریک میں کمی آ جاتی ہے، اور جو ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ جیسے کہ ایک مفلوج سی حالت ہوتی ہے، اس میں وہ پڑے رہتے ہیں، اور وہ پھر ان میں یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ جو وہ ہوتے ہیں جسم کے فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالا جائے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پانی پئیں، کھانے میں چھلکا دار یعنی کہ ریشے والی غذاؤں کو استعمال کریں، کیونکہ ریشے والی غذاؤں کی کمی کی وجہ سے بھی یہ حادثہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور آنتوں کی جو مخصوص حرکت ہے اس میں سستی آ جاتی ہے، تو وہ پھر وہ کسی بھی اس کو باہر نکالنے میں معاون ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر بڑی آنت میں یہ اخراج نہ ہو رہا ہو، زیادہ ٹھہراؤ یا رکاوٹ ہو، تو پھر بھی یہ قبض کی شکایت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کہ قبض کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں کولن میں جو ہے اسٹول زیادہ دیر تک رکا رہے، تو زیادہ تر پانی جو ہے وہ کولن کی دیواروں میں جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور اخراج میں دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ اب بڑی آنت میں اس چیز کا زیادہ ٹھہراؤ جو ہے ایسی صورت میں ہوتا ہے جب حاجت کو بار بار دبایا جائے اور اس کو روکا جائے، تو مزاحمت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ خطرناک بیماری جو ہے قبض کی بیماری یعنی کانسٹیپیشن کی بیماری جو ہے یہ تیزی سے بڑھتی ہے اور بتدریج زیادہ سے زیادہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑی آنت کے دائیں یا بائیں حصے میں رکاوٹ کے مقام کے لحاظ سے اس کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، اور مزاحمت کا ذمہ دار جو ہے وہ بڑی عمر میں جا کے کینسر بھی ہو سکتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے آنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کچھ مخصوص جراثیم مثلاً یہ جو ہوتی ہے ٹی بی کے جراثیم، جس کو تبیدق کہتے ہیں، متواتر سوزش پیدا کرتے ہیں اور آنتوں کی دیوار کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آنت میں اچانک بل پڑنے سے ہونے والی کیفیت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں شدید تشنجی، درد پیٹ میں، تناؤ اور قبض ہو جاتا ہے۔ یہ علامات عموماً بوڑھوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے جسم کو صحت مند اور تندرست رکھیں، پانی پئیں، غذا ایسی استعمال کریں کہ جس کے اندر بہت ہی فائبر موجود ہو، ریشہ موجود ہو، اور سبزیاں کھائیں تاکہ آپ کا جسم صحت مند اور تندرست رہے۔